بہت وہ میں اپنے ڈائری میں لکھ لیتا تھا، اور ڈائری میں لکھنے کے بعد بھی جب میں خود بھی پڑھتا تھا تو دوسرے دن تیسرے دن تو وہ مجھے خود بھی پڑھنا نہیں آتا تھا کہ میں نے یہ کیا لکھا ہے۔ چنے کھلا کے پکی کلاس میں ہوا ہوں، تو انہوں نے مذاق کیا، انہوں نے کہا چنے کھلا کے اب پکی کلاس میں ہو گیا، لیکن چنے کھلا کے اب شاعری نہیں سیکھی۔ میں نے اپنی املا ٹھیک کی، پھر میں نے شاعری سیکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سائمہ شہزاد۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو صلاحیتوں سے بھرپور پیدا کیا ہے، اور اگر انسان چاہے اور ہمت کرتا رہے تو دنیا کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ناممکن ہو، اور ایسی ہی ایک مثال آج ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں موجود ہے۔ آج ہم آپ کو ملوائیں گے ایک ایسے شخص سے جو بالکل ان پڑھ ہیں، اور ان کا تعلق بابا بلے شاہ کے شہر سے ہے۔ بابا بلے شاہ کا کلام نہ صرف پوری دنیا میں مشہور ہے بلکہ ان کا اپنا ایک نام ہے، اور آج جو شخص ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بالکل ان پڑھ ہیں اور غیر تعلیم یافتہ ہیں، لیکن شاعری بھی کرتے ہیں اور کتابیں بھی لکھتے ہیں۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک ان پڑھ شخص اور غیر تعلیم یافتہ شخص کتابیں کس طرح لکھ سکتا ہے اور شاعری کیسے کر سکتا ہے، تو آئیے ہم آپ کو ملواتے ہیں طارق حسین جٹ صاحب سے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ساری کہانی کیا ہے۔ السلام علیکم طارق صاحب، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ۔ جی، تو آج ہم آپ کی جو کہانی ہے وہ ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں۔ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ میں بالکل بھی پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن میں کتابیں بھی لکھتا ہوں اور شاعری بھی کرتا ہوں، تو یہ سارا سلسلہ کب سٹارٹ ہوا؟ سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ کی کتنی عمر سے آپ نے اسکول جانا شروع کیا، اور پہلا دن کب تھا آپ کا اسکول میں، کیسے سٹارٹ ہوا؟ جی، میں نے 2011 میں اسکول جانا شروع کیا تھا، کچی کلاس میں نے پڑھنا شروع کیا، تو تقریباً کوئی 1 ڈیڑھ مہینہ مجھے ہوا اسکول جاتے ہوئے۔ تو ماسٹر صاحب چنے کھانے کے بہت شوقین تھے، وہ سادہ سے ماسٹر صاحب تھے، تو انہوں نے کہا کہ طارق صاحب آپ کو پتہ ہے کہ میں چنے کھانے کا کتنا شوقین ہوں، تو آپ کو 1.5 مہینہ ہو گیا اسکول آتے ہوئے، آپ نے مجھے کبھی چنے نہیں کھلائے۔ تو میں بھی باہر گیا، 1 روپے کے چنے لا کے ماسٹر صاحب کو میں نے دے دیے، تو بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ آج سے ادھر نہیں بیٹھیں گے کچی کلاس میں، آپ پکی کلاس میں ہو گئے ہیں، آپ ادھر بیٹھیں گے، آج سے آپ پکی کلاس میں ہیں۔ اس طرح میں پکی کلاس میں ہو گیا، اور پھر میرے لیے پڑھنا ایک بہت مشکل چیز تھا، مجھے بہت عذاب لگتا تھا، پڑھائی سے مجھے بالکل بھی کوئی لگاؤ نہیں تھا، لیکن آج سوچتا ہوں کہ پڑھ لیتا تو اچھا تھا۔ طارق صاحب، اب یہ بتائیے گا کہ آپ کا شاعری کی طرف رجحان کب ہوا اور آپ نے کب یہ شروع کی؟ یہ 2003-04 کی بات ہے، جب میں نے ایک دوست اخبار پڑھ رہا تھا، تو اس میں ایک احمد فراز صاحب کی غزل لکھی ہوئی تھی جو مجھے بہت پسند لگی، تو میں نے ان سے کہا کہ دوبارہ سے مجھے پھر سنائیے۔ انہوں نے پھر سنائی تو مجھے بہت اچھی لگی، اور میں نے کہا کہ یار یہ مجھے نا کسی ورقے پہ لکھ کے دے دو۔ انہوں نے لکھ کے دے دی مجھے۔ پھر میں نے بھی اخباروں کی تلاش میں رہنا، اخبار دیکھنا، اس میں جو مجھے خوبصورت شعر لگنا، کچھ مجھے پڑھنا آ جاتا تھا، کچھ نہیں آتا تھا، جو سمجھ لگتی تھی تھوڑی بہت وہ میں اپنے ڈائری میں لکھ لیتا تھا، اور ڈائری میں لکھنے کے بعد بھی جب میں خود بھی پڑھتا تھا تو دوسرے دن تیسرے دن تو وہ مجھے خود بھی پڑھنا نہیں آتا تھا کہ میں نے یہ کیا لکھا ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال تھی، آہستہ آہستہ محنت کرتا گیا، چلتا گیا، اور ایک وقت آیا کہ ایک استاد صاحب کے پاس میں گیا، وہ مجھے نہیں جانتے تھے، میں ان کو نہیں جانتا تھا، مجھے پتہ چلا کہ ان کی 10-15 کتابیں چھپی ہوئی، میں ان کے پاس گیا تو میں نے کہا جی مجھے بھی شاعری سیکھنی، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ سیکھنے والی چیزیں آپ سیکھیں، بسم اللہ، ویلکم۔ تو تعلیم کیا ہے آپ کی؟ میں نے کہا جی تعلیم میری ہے کچی پکی۔ تو انہوں نے کہا یہ کچی پکی کیا ہوتی ہے یار، تعلیم بتاؤ۔ میں نے کہا سر یقین کریں کہ میں کچی کلاس میں تھا، تو اس طرح میں چنے کھلا کے پکی کلاس میں ہوا ہوں۔ تو انہوں نے مذاق کیا، انہوں نے کہا چنے کھلا کے اب پکی کلاس میں ہو گیا، لیکن چنے کھلا کے اب شاعری نہیں سیکھ سکتے۔ میں نے کہا نہیں، میں محنت سے سیکھوں گا۔ پھر محنت کی، اور انہوں نے حالانکہ مجھے کہا کہ آپ نہیں سیکھ سکتے، یہ کچی پکی والوں کا کام نہیں ہے، FA پڑھا ہوا، BA پڑھا ہوا، اس کے لیے بھی یہ بہت مشکل چیز ہے، تو آپ کیسے سیکھ سکتے ہیں یہ چیز؟ پھر میں نے محنت کی، دن رات ایک کیا، میں نے جتنی محنت کی وہ میں جانتا ہوں، میں نے اپنی املا ٹھیک کی، پھر میں نے شاعری سیکھی، پھر میری جا کے مجھے اخباروں میں یا رسالوں میں میرے کلام کو جگہ ملنی شروع ہوئی، اور پھر انہی رسالوں میں، انہی اخباروں میں نے لکھا جن میں جو مجھے کہتے تھے کہ آپ شاعر نہیں بن سکتے، آپ نہیں لکھ سکتے، انہی اخباروں میں نے لکھا جن میں وہ لکھتے تھے، اور انہی رسالوں میں نے لکھا۔ اچھا طارق صاحب، اب یہ بتائیے کہ آپ کو شوق پیدا ہو گیا، آپ نے جس طرح بتایا ناظرین کو کہ مجھے دیکھ کے اور جو شعر پسند آتے تھے میں ان کی پریکٹس کرتا تھا، تو اب یہ ذرا بتائیے کہ آپ نے پہلی کتاب کب لکھی تھی اپنی پوئٹری کی، اور اب تک کتنی کتابیں لکھ چکے ہیں اور کس زبان میں لکھی ہیں؟
یہ جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں وہ پنجابی زبان میں ہیں، اور پہلی کتاب جو تھی وہ ستمبر 2009 میں نے لکھی تھی، شائع ہوئی تھی۔ اس کے بعد ایک دوسری کتاب شائع ہوئی تھی نویاں گلاں کے نام سے، پھر ایک جھوٹیاں گلاں کے نام سے۔ ابھی جو ایک کتاب ہے وہ اردو میں انشاءاللہ آنے والی ہے، لیکن میرے کیونکہ اتنے حالات سٹرونگ نہیں ہیں، میں چھپوا نہیں سکتا تھا، اور اس وقت بلکہ میرے پاس 3 کتابوں کا مواد موجود پڑا ہے، تو یہ سوچتے ہوئے کہ یہ 3 کتابیں چھپانے کے لیے لاکھوں روپے چاہیے، جو کہ میرے حالات اتنے آپ کو بتا رہا ہوں سٹرونگ نہیں، تو میں نے ایک یوٹیوب چینل بنایا اپنا طارق حسین جاٹ کے نام سے۔ اس پہ میں نے اپنی شاعری کو اپنی ویڈیوز کی شکل میں اپلوڈ کرنا شروع کر دیا کہ کوئی کتاب چھپے یا نہ چھپے، اب جس کا دل کرے وہ اس پہ پڑھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، تو میری وہ پریشانی جو تھی وہ دور ہو گئی۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ اب تک آپ 3 کتابیں لکھ چکے ہیں، اور مزید جو 3 ہیں ان کا جو مٹیریل ہے وہ آپ یوٹیوب چینل کے ذریعے عوام تک پہنچا رہے ہیں۔ اچھا طارق صاحب، آپ نے اتنا جو ہے اپنی کہانی بتائی، اتنی باتیں ہو گئی ماشاءاللہ، تو اب ذرا نا ناظرین کو کوئی اپنا کلام سنائیے، یا جو آپ پوئٹری کرتے ہیں، جو لکھتے ہیں شاعری، اس کا کوئی مشہور شعر یا کوئی نظم، کچھ بھی اپنے ناظرین کو آپ سنانا چاہیں۔ جی، جس طرح آپ نے کہا مشہور شعر، شاعر جو بھی لکھتا ہے اس کے لیے وہ سارا اس کے لیے ایک برابر ہوتا ہے، کوئی بھی اس کے لیے نیچے اوپر نہیں ہوتا۔ ہر شاعر کو اپنا ایک شعر تو کیا ایک مصرع پیارا ہوتا ہے۔ 2 شعر میں آپ کو سناتا ہوں، یہ ان لوگوں کے لیے جو اپنا زوال یا عروج یا اس طرح کے ماضی کو مطلب بھول جاتے ہیں، کہ خدا کی خدائی کا ہم کمال دیکھیں گے، عروج ہے تیرے اوپر کل زوال دیکھیں گے، ہمیشہ نہیں رہتی یہ حسن کی چھاؤں بھی، گزرنے دے کچھ دن تیرا جمال دیکھیں گے۔ بہت زبردست ماشاءاللہ، ایک تھیم ہے ان کی جو انہوں نے شعر سنائے، اور ایک میسج ہے۔ اچھا طارق صاحب، آپ ذرا دیکھنے والے جو ناظرین ہیں ان کو کوئی اچھا سا میسج آپ دینا چاہیں تو وہ کیا دیں گے؟ جی، آپ کبھی بھی یہ نہ سوچئے گا کہ آپ ایک مطلب غریب ہوں، امیر ہو، جو بھی ہو، یہ نہ سوچئے گا کہ آپ ایک کمزور انسان ہیں۔ یقین کیجئے کہ آپ کی کامیابی نہ آپ کی زبان ہے، نہ آپ کے ہاتھ ہے، آپ کی کامیابی آپ کے دماغ میں ہے۔ آپ کے دماغ میں وہ اللہ نے طاقت دی ہے جو کہ اشرف المخلوقات میں کسی کو نہیں دی ہے۔ آپ اس دماغ سے کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں، محنت کریں۔ 2 چیزیں، ایک چیز ہونی چاہیے آپ میں، دوسری چیز نہیں ہونی چاہیے۔ غرور آپ میں بالکل نہیں ہونا چاہیے، محنت آپ میں انتھک ہونی چاہیے۔ ان 2 چیزوں پہ عمل کر لیں، یقین کریں کہ آپ کو کسی منزل پہ پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے، منزلیں خود بخود چل کے آپ کے پاس آئیں گی۔ ہمت نہیں ہاریے اور جیت کے جیے۔ جی ناظرین، بہت اچھا میسیج انہوں نے دیا۔ اگر میں یہ سوچوں، بلکہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے اسکول کا راستہ صحیح طرح سے نہیں دیکھا، اور انہوں نے بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے۔ ہم نے جس طرح سے، یا جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن ان کے دماغ کی صلاحیتیں آپ دیکھیں کہ ان میں جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ کس قدر وسیع ہے۔ تو اتنا اچھا میسیج انہوں نے دیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، طارق صاحب سے مل کے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اسی طرح مزید اچھی ویڈیوز کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔